بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے اسلامک عربک لرننگ کے حوالے سے آج میں ایک بڑا جامع لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آج ہم ضمائر کی جو کل 70 جو تعداد ہوتی ہے اور جو 5 حصوں میں منقسم ہوتی ہے 14 کے ذریعے، آج ہم ان کو وہ ایک ہی لیکچر کے اندر وہ پڑھیں گے۔ تو یہ لیکچر آج کا بڑا ہی وہ جامع لیکچر ہے، بڑا کمپریہنسو لیکچر ہے۔ جو بھی میرے ساتھ اس حوالے سے وابستہ ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کائنڈلی اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمائر کی کل تعداد وہ 70 ہے، اور وہ 70 کس طرح سے ہے کہ وہ 5 حصوں میں منقسم ہو کر 14 اور پھر 14، تو 14 ضرب 5 یہ کل 70 اس طرح سے کل تعداد ہو جاتی ہے۔ تو پہلی جو 14 ضمیریں ہیں وہ ضمائر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں، اور ان کی یہ میں تقریباً اب آپ کو جو ایک عادت کے علاوہ ساری پڑھا چکا ہوں۔ یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ریویژن ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے آپ کو مکمل ان سب کی سب ضمیریں ایک ہی چارٹ کے اندر، ایک ہی لیکچر کے اندر آج سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ضمائر مرفوع منفصل کی ہے۔ اس کی 14 قسمیں، 14 حروف اس کے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ جی ہاں، تو یہ مرفوع بھی ہیں اور منفصل بھی ہیں۔ مرفوع یعنی کہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور منفصل یہ کہ یہ الگ تھلگ وہ لکھی جاتی ہیں۔ معانی وغیرہ ان کے آپ کو مجھے یقین ہے کہ معلوم ہی ہیں۔ تو یہ کل ہو گئی 14۔ اس کے بعد دوسری 14 وہ ضمائر مرفوع متصل۔ تو اس کی پہچان اس طرح سے ہے کہ پہلی مرفوع منفصل یعنی الگ، ٹھیک۔ اب اگلی جو 14 ہے مرفوع متصل، وہ متصل ہوں گی، یعنی فاعل کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوں گی۔ چنانچہ یہ جو ہوتی ہے نا مرفوع متصل، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نحویوں نے ایک طرح سے ان کو وہ ایجاد کیا ہے، یا یہ سمجھ لیں ان کی نشاندہی کی ہے، ورنہ یہ تو دراصل یہ افعال ہیں، یہ وربز ہیں، اس کے اندر یہ شامل ہوتی ہیں، اور ان کو الگ وہ کیا بھی نہیں جا سکتا اس طرح سے کہ جیسے باقی ضمائر ہیں۔ تو بس یہ سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو عربی کے 14 جو افعال ہوتے ہیں، ان کو ہم گردان کہتے ہیں، تو وہ گردان جو ہوتی ہے اس کے اندر جو وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک شخص کو وہ 14 افعال کی جو گردان آتی ہو، تو یوں سمجھ لیں کہ ان ضمائر کی بھی اس کو خود بخود پہچان ہو جائے گی۔ میں پڑھتا ہوں مثال کے طور پر، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ جی ہاں، اب یہ ضربا دیکھا، اب اس کا ترجمہ ہے مارا اس ایک مردن ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ضمیر وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں جو ضمائر مرفوع متصل ہوتی ہیں، آگے پھر ان کی بھی وہ 2 قسمیں کی جاتی ہیں 14 میں سے بھی، کہ کچھ بلکہ ایک ہی شروع والی وہ ضربہ والی اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، چونکہ اس کے لیے وہ کوئی الگ لفظ نہیں ہے، جبکہ باقی جو صیغے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ایک آدھ حرف ہمیں الگ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ضربہ، اب اس کے اندر کوئی ہمیں الگ حرف با کے آگے نظر نہیں آ رہا، لہذا ہم یہی سمجھتے ہوئے فرض کرتے ہیں کہ ایک ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ضربا، جی ہاں، مارا ان 2 مردوں نے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ الف آ گیا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یعنی الف کی صورت میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا لفظ ضربو، اس کے ساتھ واو آ گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور اپنے فاعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آگے ضربت، ضربتا، ضربنا، تو یہ ضربت، ضربتا، ضربنا، ان تینوں کے اندر تی، ضربت، ضربتا، اور دوسری اس سے اگلے لفظ میں تا، اور ضربنا اس کے آگے نون دبرنا۔ تو یہ تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں ضمیریں وہ مرفوع متصل ہیں، جو اپنے فاعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے جو اگلے 6 صیغے ہیں، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، تو اسی طرح سے ان کے آخر کے اندر تے، تما اور تنا یعنی نون جو مشدد آ رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کی سب وہ ضمیر مرفوع ہیں اور متصل ہیں۔ اور آخری 2 صیغے جو متکلم کے ہیں، ضربتو، ضربنا، تو میں نے مارا اور ہم نے مارا، تو اس میں بھی تے زبر تو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے اور متصل ہے، اور اسی طرح سے ضربنا، یہ بھی ضمیر مرفوع ہے اور متصل ہے۔ اچھا، یہ چیزیں یہ گردان یہ بڑی اہم ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے
کسی بھی عربی دان کو یا عربی سیکھنے والے کو اس گردان کا آنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، اس کو الگ سے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ان کو ہم گردانے کہتے ہیں، چونکہ جب ہم جو ہے بلکہ صرف تو ہوتی ہی یہی ہے، صرف تو نام ہی ان گردانوں کو یاد کرنے کا ہے، تو ابھی جو ہے ہم ان کی طرف نہیں آئے، ان کو ہم انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے۔ لیکن اس وقت اس لیے مجھے اس کا ذکر کرنا پڑا کیونکہ ضمائر مرفوع متصل جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس گردان کا سمجھنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس طرح سے اب یہ ہماری دو قسمیں جو ہے گردانوں کی ضمائر کی ہو گئیں، یہ ضمائر مرفوع منفصل بھی ہو گئی اور ضمائر مرفوع متصل بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسری قسم جو ہے وہ منصوب کی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے پہلی دو جو ہیں وہ مرفوع ہیں، اسی طرح سے اگلی دو جو ہیں وہ منصوب ہیں۔ تو آگے پھر ضمائر منصوب اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے مرفوع کے ساتھ منفصل لگایا تھا، اسی طرح سے یہاں منصوب کے ساتھ پہلے منفصل لگائیں گے۔ تو ضمائر منصوب منفصل، جی ہاں، تو منصوب اس لیے کہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، وہ منصوب یعنی مفعول کے طور پر ہوگی۔ چنانچہ یہ جو ہوتی ہے ضمائر منصوب اور منفصل، یعنی منصوب بھی ہے اور الگ تھلگ بھی ہے، اس کا استعمال سمجھنے کے لیے اس کی مشہور مثال ایّا کے ساتھ دی جاتی ہے، یعنی ایّا ہو۔ جی ہاں، جیسے وہ یعنی جس کے ساتھ ایّا آتا چلا جائے گا، یہ ضمیر جو ہے اپنے معنی میں جو ہے وہ سمجھی چلی جاتی جائے گی۔ اور ماشاءاللہ اس کو ہم لوگ سبھی جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے جو ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کے 14 صیغے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا۔ اب دیکھا یہ وہ آ گیا ایاکا، تو تجھی سے، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاہن، ایایا، ایانا۔ ٹھیک، اور ان کے اگر معنی جو ہے آپ سمجھنا چاہیں تو سامنے بیان کرتا ہوں اسی طرح سے۔ ایاہو، اسی کو، ایاہما، انہی کو، ایاہم، انہی کو۔ اسی طرح سے مؤنث میں ایاہا، اسی کو، ایاہما، انہی کو، ایاہن، انہی کو، ایاکا، تیری ہی، ایاکما، تمہاری ہی، ایاکم، تمہاری ہی، ایاکے، تیری ہی، ایاکما، تمہاری ہی، ایاکن، تمہاری ہی، ایایا، میری ہی، ایانا، ہماری ہی۔ جی ہاں، یہ دو لفظ تو ہم جو ہے دن رات جو ہے نماز کے اندر پڑھتے ہی ہیں، اور ان کا ترجمہ تو ہے ہمیں یہاں سے جو ہے اچھی طرح سے معلوم ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں کا ہے تو اس لیے ہم تیری ہی کہتے ہیں، تو اس کا کی جگہ جو ضمیر بھی رکھ لیں گے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے اس معنی کے اندر جو ہے وہ زور ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے جو ہے ضمائر منصوب جو ہے وہ متصل پڑھ لیں۔ اب جو ہے ہماری جو ہے ضمائر کی چوتھی قسم ضمائر منصوب متصل، یہ ہم نے جو ابھی پڑھی ہیں وہ ضمائر منصوب منفصل پڑھی ہیں، یہ جو ایاہ والی وہ ضمائر منفصل پڑھی ہیں۔ چونکہ ضمائر کی جیسے کل 5 قسمیں ہیں، ضمائر مرفوع منفصل، پھر ضمائر مرفوع متصل، اسی طرح سے پھر آگے 2 ضمائر منصوب منفصل، پھر ضمائر منصوب متصل۔ تو ابھی ہم نے جو ایاہ والی پڑھی ہے یہ ضمائر منصوب منفصل پڑھی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ضمائر منصوب متصل کی طرف۔ تو یہ منصوب اس لیے ہے کہ چونکہ اس کے اوپر فعل واقع ہوگا تو اس لیے یہ منصوب ہوگی، اور متصل اس لیے ہوگی کہ یہ جو ہے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اس کی مثال ضربہ، ضربہما، ضربہم، کہ اس نے مارا اس ایک مرد کو، اس نے مارا ان 2 مردوں کو، ضربہم، اس نے مارا ان سب مردوں کو، ضربہا، اس نے مارا اس ایک خاتون کو، ضربہما، اس نے مارا ان 2 خاتونوں کو، ضربہن، اس نے مارا ان سب خواتین کو۔ اسی طرح سے ضربکا، اس نے مارا تجھے، ضربکما، اس نے مارا تم 2 کو، ضربکم، اس نے مارا تم سب کو، ضربکی، اس نے مارا تجھ کو، ضربکما، اس نے مارا تم سب کو،
تم دو کو، ضربکننا اس نے مارا تم سب کو، ضربنی اس نے مارا مجھے، ضربنا اس نے مارا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گئی ضمائر منصوب متصل، یعنی ساتھ میں جڑی ہوئی بھی ہیں اور ہے بھی منصوب. اس کے بعد اب آخری جو ہے وہ ضمائر کی جو ہے قسم ہے کہ ضمائر مجرور اور متصل. تو یہ جو ہے مرکب اضافی بناتی ہیں اپنے کسی بھی اسم کے ساتھ. جب یہ مل کر آتی ہیں تو اس کی طرف منصوب ہوتی ہیں اور یہ مرکب اضافی بناتی ہیں. تو اس کی مشہور مثال میں آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ رب کی کس طرف اضافت آپ کر سکتے ہیں، کتاب کی طرف کر سکتے ہیں، کسی چیز کی طرف بھی اضافت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مثلا کتاب کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پوری گردان کی تھی، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابک، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. اسی طرح سے ہم نے اسی میں جو ہے رب کے لفظ کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے گردان کی تھی کہ ربہ اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہا اس ایک خاتون کا رب، ربہما ان دو خواتین کا رب، ربہن ان سب خواتین کا رب، ربک تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تمہارا رب، ربک تیرا رب، ربکما تم دو کا رب، ربکن تم سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. تو اس طرح سے یہ آج ہماری جو ہے وہ 70 کی 70 ضمیریں جو ہے وہ ہو گئیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان 70 کی 70 ضمائر کا جو ایک چارٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں. اور جب بھی آپ یہ ویڈیو سنیں تو ساتھ میں کائنڈلی جو ڈسکرپشن ہے اس کو آن کر لیں، اس کو کھول لیں، ڈسکرپشن جو ہے وہ سامنے رکھیں اور جو میری آواز ہے اس کو سنتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کے اوپر جو ہے ایک چارٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے ادھر سے بھی اس کو دیکھ لیں. اس طرح سے یہ 70 کے 70 صیغے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کو جو ہے ان کی پہچان بھی ہوگی. سمری جو ہے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ضمائر کی جو ہے وہ کل 5 قسمیں ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ ان 5 قسموں میں پہلی جو ہے وہ 2 مرفوع ہوتی ہیں، پھر 2 منصوب ہوتی ہیں اور پھر جو ہوتی ہے آخری جو ہوتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے. تو اس میں جو پھر جو 2 ہیں، یعنی پہلی مرفوع ہے اس کی پہلی جو ہے وہ ضمائر مرفوع منفصل ہے، پھر دوسری ضمائر مرفوع متصل ہے. اسی طرح سے اگلی 2 میں ضمائر منصوب منفصل ہے، پھر ضمائر منصوب متصل ہے، اور آخری جو ہے وہ ضمائر مجرور جو ہے وہ متصل ہے. تو اس طرح سے یہ کل جو ہے وہ 70 جو ہے کہ جو ہے وہ ضمیریں ہو جاتی ہیں. بہرحال ایک بات طے ہے کہ عربی کا جو سارا سسٹم ہے یاد رکھیے گا وہ 14 حروف کے ذریعے جو ہے وہ چلتا ہے، چاہے وہ ضمائر ہوں چاہے وہ صیغے ہوں. تو ان کے لیے یہ 2 گردانیں جو ہے یاد رکھیے گا. ایک تو اس ورب کی گردان یعنی کہ جو ضربہ کی ہوتی ہے، جی ہاں یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ضربہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، نصرہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ اس کو کسی بھی لفظ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ضمائر کے اندر جو ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن. اسی طرح سے اس کے ساتھ جو اس کی مفعولی صورت ہے کہ ہو ہما ہم، ہے ہا ہما ہن، کا کما کم، کے کما کن، یا نا. تو یہ چیز جو ہے جاننا بہت ضروری ہے. میں اس کو ڈسکرپشن کے اندر تفصیل کے ساتھ دے رہا ہوں. آئی ریکویسٹ یو، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی جو ہے ان ڈسکرپشن کے اندر اس کو جو ہے وہ غور سے پڑھیے گا اور اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آ سکے. آخر میں اس التماس کے ساتھ کہ اگر ابھی تک کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ پریس کر لے، اور ان پوسٹرز کو، ان لیکچرز کو، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شیئر کرے. اللہ حافظ.